وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہوتی، بد ذات درخت کی طرح، نجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے، اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے ہی، یعنی اس کی جڑ اتنی اتھلی ہوتی ہے، اتنی اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بدذات درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں، جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں۔ من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی کہاں قرار نہیں؟ میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمے نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے، بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟
وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے. حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ صحیح جواب ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا. ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے. کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے. تو نے جواب صحیح دیا. یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے. وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے. ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل. اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل. اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو. یہ دوزخ ہے، اسے دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا. لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا، ثابت رہا، لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہوگا. پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی. اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی، کھول دی جاتی. اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں. تو بالکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. اور یہ کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں حق بات پر قول ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر میں، وَأَحَلُّوا، اور اللہ وارد کیا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں. کون سا ہلاکت کا گھر؟ جہنم، جہنم میں. یصلونہا، جس میں وہ جھلسیں گے، جلیں گے. وبئس القرار، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. بوار کہتے ہیں زیادہ کھوٹا، کسی چیز میں کھوٹ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے جہنم کو دار البوار کہا گیا، کیونکہ ویسے بھی وہ کھوٹے لوگوں کا گھر ہوگا، کھرے لوگ نہیں جائیں گے اس میں. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، انہوں نے اس کو بدل کے کفر لے لیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. ان کے اندر سے اللہ نے ایک نبی اٹھایا اور وہ دین اسلام لے کر آیا، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس کفر پر اتنا جم گئے کہ اپنے پیچھے جو فالوورز تھے ان کو بھی اسی راہ پہ لگایا اور ہلاکت کے گڑھے تک پہنچایا. دنیا میں ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا کیا بنا؟ جنگ بدر، جب ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے. احلوا قومہم دار البوار، اور آخرت میں یہ لوگ مر کے کہاں پہنچے؟ جہنم میں. یصلونہا، جس میں وہ جھلسیں گے. وبئس القرار، اگرچہ اہل مکہ کی بات ہے، لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ کرے کہ نعمت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرے
تو یہ ناشکرا پن ہوگا. اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، دین کی راہ کھولے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی پیچھے چلائے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دیں. قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدے اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پس بے شک لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے. شرک کی وہ مثال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ توحید کیا ہے. اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور بغیر کسی اور طرف دیکھے سیدھے اس راستے پہ چلنا جو اللہ تک پہنچا دے. شرک کیا ہے؟ راستے میں ادھر ادھر توجہ کر کے اپنی منزل کو بھول جانا، راستے کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشنز میں غافل ہو جانا. جس کے سامنے ایک اللہ ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور جو اپنی اصل منزل گم کر بیٹھے وہ پھر دائیں بائیں ہی سہارے ڈھونڈے گا. اب دیکھیں کہ ایک سیدھی سڑک کا تصور لائیں ذہن میں. ایک ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے، اس پر ایک گاڑی چل رہی ہے، تیز جا رہی ہے، اور ایک ہے کبھی کہیں رک جاتی، کبھی کہیں رک جاتی، کبھی پیچھے کو ہونے لگتی، کبھی آگے ایمرجنسی لائن پہ چلی جاتی، کبھی کچھ کرتی. فرق کیوں ہے؟ ایک تیز رفتار جا رہا اور ایک ادھر ادھر ڈاما ڈول ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، اپنی منزل معلوم ہو، وہ تیز سے تیز جائے گا اور سیدھا جائے گا. وہ کہیں رکنا نہیں چاہے گا، اٹکنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کبھی ٹریول کریں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی پہلے گھر پہنچیں. اور جس کو گھر کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو وہ کبھی کسی سے پوچھے گا اچھا وہ فلاں جگہ کیسے جائیں، کیسے پہنچیں. اپنے گھر کا تو خیر سب کو پتا ہوتا ہے، کہیں اور جانے کا آپ دیکھ لیں، ادھر ادھر ڈاواں ڈول، اور بالآخر وہ اس منزل تک پہنچے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ادھر ادھر کی چیزیں اتنی پال رکھی ہیں کہ وہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ ان کو بھلائے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ ان پر گم کیے ہوئے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف کر دے وہیں شرک آ جاتا ہے. قل عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے. کیا کہیں؟ یقیم الصلاۃ، ایمان لا کر پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کیا کریں. وینفقوا، اور خرچ کیا کریں. کیا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ خرچے پر. اکثر گھریلو جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو اس میں 90% جھگڑوں کی بنیاد خرچہ ہوگی. بد اخلاقی کی، بد زبانی کی، ناراضگی کی، لڑائی جھگڑے کی. عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی کہ شوہر مال رکھتے ہوئے بھی گھر والوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ روز کی کھچ کھچ لگی رہتی. ظاہر ہے بچوں کی ضروریات ہیں، بیوی کی ضروریات ہیں، جب پوری نہیں ہوں گی تو گھر کی فضا جو ہے وہ مسموم ہوگی. یا یہ کہ وہ باہر کہیں خرچ کر رہا ہے اور گھر والوں کو محروم کر رہا ہے. یا کیا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کو خوب دیتا ہے، ماں باپ کو دیتا ہے، بچوں بیوی کو اگنور کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا. سب جھگڑوں کو اگر آپ 10-20 سروے کر کے دیکھ لیں اس میں سے 90% کی وجوہات یہ ہوں گی. اور وجوہات کم ہوتی ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی بخل. آخرت میں تو نقصان دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کو بھی اجاڑتا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون. اور ایمان والوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. کہاں؟ پہلے تو فرائض ادا کریں، زکوٰۃ وغیرہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صلہ رحمی اور باقی بھی جو ذمہ داریاں. سرا و علانیتاً، چھپا کے اور دکھا کے. من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں کوئی تجارت اس میں اور نہ دوستی. اب دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جابز کرنا چاہتی ہیں، وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جس سے ان کی اکنامک پوزیشن اسٹرانگ ہو. وہ سمجھتی کہ اس طرح پھر ان کا فیوچر زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا. لیکن یہ سارے حربے مسائل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، 4 اور مسئلے کھل جاتے ہیں.
حل نہیں ملتا پھر بھی، تو حل کیا ہے؟ جہاں سے خرابی آ رہی وہاں درست کرو. کہ جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے اس کو صرف جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اسے لگانے کی بھی دی ہے. خرچ کریں، اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور دلایا گیا. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کچھ کام نہ آئے گا، نہ یہ تجارت کہ جس کے بڑھانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، اور نہ دوستی کہ جن پہ اڑاتے ہو اور گھر والوں کو محروم کرتے ہو. مردوں کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا بزنس اور ان کے دوست. زیادہ تر جو فلو جاتا ہے وہ انہی دو چیزوں پہ جاتا ہے، بزنس کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے رابطے بڑھا کے بعض اوقات بیوی بچوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرو. اس آیت کا صرف ایک یہی معنی نہیں، لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے بہت زیادہ کیسز میں محسوس کی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی نا کہ ہم اسے اپنی عملی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں. اگر اس میں اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ خالی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات، پھر نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے. رزقا لکم، رزق تمہارے لیے. وسخر لکم الفلک، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں. لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلیں سمندر میں. بامرہ، اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے سب دریا. وسخر لکم الشمس والقمر، اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج اور چاند. دائبین، جو کبھی نہیں ٹھہرتے، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کوئی آرام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے. دائبین، ایک عادت سے چلنے والے. دأب عادت کو کہتے نا، کہاں پڑھا تھا؟ کدأب آل فرعون، حالت عادت، ایک عادت سے چلنے والے. ان کی رفتار نہ تیز ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے اور نہ کبھی ختم ہوتی، چلتے ہی جاتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن کہ اپنے اپنے وقت پہ آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان کو اپنی اپنی حدود میں روکا. وآتاکم، اور دیا تم کو. من کل ما سألتموہ، ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا. جو کچھ تم اس سے مانگتے ہو سب کچھ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو. تعدو عدد سے ہے، تعداد. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم. کس کے وزن پر ہے ظلوم؟ فعول، کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا. کفار کس کے وزن پر ہے؟ فعال، بہت زیادہ ناشکرا. بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے. حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے لیے قیامت کے دن 3 دفتر نکالے جائیں گے. ایک میں اس کے اعمال صالح درج ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی. اللہ پاک اپنی چھوٹی سی نعمت کو فرمائے گا تو اس کے اعمال صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر لے. وہ اس کے تمام اعمال صالح کو لے لے گی، ساری نیکیاں اٹھا لے گی. پھر بھی کہے گی قسم ہے تیری عزت کی، میں نے اپنی پوری قیمت وصول نہیں کی. پھر اس کے گناہ اور نعمتیں رہ جائیں گی. جب اللہ چاہے گا کہ رحمت کرے تو فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں دگنی کر دی ہیں اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا ہے اور اپنی نعمت تجھ کو بخشی ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نمبر 2 یہ کہ ہم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. حال یہ ہے کہ ہم ان کو مانتے بھی نہیں. اور قیامت کے دن ناشکرے لوگوں کے حال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک نعمت ساری نیکیاں
کھا جائے اور باقی کچھ بھی نہ بچے اعمال نامے میں۔ ایک تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت نیک ہو گئے، بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس نیکیوں میں سے، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ نعمتوں کا جواب کیا ہے؟ شکر۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ کوئی طریقہ ہو کہ تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تو ایک نعمت ہے، یعنی تیرا شکر ادا کر کے بھی تو لطف آتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا تیرا اپنی غلطی کا اعتراف بھی شکر ہے، یعنی شکر کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ انسان کا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ تو نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ کہ انسان ان کا احساس کرے کہ واقعی میرے پاس ہیں، اور ان کے مقابلے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اور شکر میں وہ کلمات بھی ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اچھا، جو نعمتوں کی بات ہے نا، ذرا سی اس پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلاً ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے سر کے بال گن رکھے، 2-4 بال بھی گر جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارا ہیئر لاس ہو رہا ہے، پریشانی ہو جاتی ہم کو، اور جو ملا ہوا اس پہ کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ اتنا کچھ ہے، اور کبھی گنا بھی نہیں نا، گن سکتے بھی نہیں۔ بال کس طرح اللہ تعالیٰ نے اندر تک جوڑے ہوئے ہیں نا، کیسے گرافٹنگ کی ہوئی ہے ان کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایک عضو جو ہمارے جسم میں صحیح کام کر رہا ہے، اس کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اس کا بھی کوئی فنکشن ہے۔ جب وہ ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر یاد آتا ہے اوہ یہ بھی کام کرتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا۔ ہر دم شکر ادا کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایک لمحے میں کتنی ہزار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ صرف سوچیں کہ جو ہم اس وقت بول رہے ہیں نا، تو اس بولنے کے لیے کیا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ صرف زبان نہیں استعمال ہو رہی، حلق ساتھ استعمال ہو رہی، دماغ استعمال ہو رہا، آنکھیں استعمال ہو رہی، کان استعمال ہو رہے ہیں، روح ہے ہمارے اندر جس وقت کار فرما ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ایک آنکھ جو صرف ایک دفعہ دیکھتی، 70 لاکھ خلیے سیل جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کوارڈینیشن اگر کچھ بھی کہیں خلل ہو جائے تو سب گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے بعض ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں، کسی کی بازو چھوٹی، کسی کی ٹانگ چھوٹی، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ، لیور ایک آرگن 40 فنکشنز کر رہا ہوتا ہے، 40 فنکشنز ایٹ اے ٹائم۔ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں کہ نعمتیں ہیں کتنی ہمارے پاس، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ایک پانی کا گھونٹ جو ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں، وہ کیسے بن کے آکسیجن جو ہمارے سانس لینے کے کام آتی ہے، اگر ہم سانس اندر لے جانے پر الحمدللہ کہیں اور باہر نکالنے پر اس کو الحمدللہ کہیں، تو صرف سانس لینے پہ ہی الحمدللہ کہتے رہیں، ساری زندگی کوئی اور کام نہ کر سکیں۔ کیونکہ اگر ایک دفعہ سانس نہ اندر لے جا سکیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اندر گیا ہوا باہر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم کچھ بھی آرڈر نہیں کرتے کام کرنے کے لیے، وہ خود ہی لگے رہتے ہیں، ساری ساری زندگی کام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے دانت کس طرح اندر جڑے ہوئے ہیں، ایک نرم چیز اور ایک سخت چیز کا کیسا زبردست امتزاج ہے، اور ہماری زبان جو ہے دانتوں کے اندر کس طرح موومنٹ کر رہی ہے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے، کھا بھی رہے تھے، اور ہر دفعہ یہ اندر کٹتی نہیں۔ کون اس طرح کی پروگرامنگ کیے ہوئے ہے کہ وہ کس لفظ کو کس طرح بول کے اپنے آپ کو بچا جائے، دانتوں کے کناروں پہ بھی لگا کے اور جڑ پہ بھی لگا کے اور ہر جگہ، اور اپنے آپ کو بچا بھی جائے۔ اگر ہمارے اختیار میں اور کنٹرول میں ہوتا کہ تم بولو بھی، ٹچ بھی ہو اور کٹنے سے بھی بچو، تو کبھی ایک دفعہ بھول کے کٹ لگ جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے۔
بیک وقت سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، پانی بھی حلق سے نیچے اتار رہے ہوتے ہیں یا کچھ، اگر پانی ادھر کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے. جب کٹ ہو جاتا ہے تو کتنی رگیں کٹ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ خود ہی جڑ جاتی ہیں. ہم تو نہیں جوڑتے. کوئی آرگن فیل ہو جائے تو اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اسکن میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں. ایک سیل میں 43 کروموسومز، اگر ایک بھی زیادہ یا کم ہو جائے تو اب نارمل ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا گننے تو بیٹھو، سارا آج کا وقت ختم ہو جائے ہمارا اور ہم اس سے باہر نہ نکل سکیں. لیکن ان کا اعتراف، ان کا ذکر اور ان کا شکر، یا ربی لک الحمد کما ینبغی، جیسے ہونا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، تو اس میں ہماری نعمتیں بھی آ گئی نا عدد خلقہ میں، ان سب کا شکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي اور بچانا مجھ کو، وَبَنِيَّ اور میرے بچوں کو. بنین یا بنی اسرائیل پیچھے پڑ چکے نا، تو بنی سے بنیہ، وہاں بنی اسرائیل مضاف الیہ اسرائیل تھا، یہاں یا ہے ضمیر والی، اور میرے بچوں کو بچانا. وجنوبی جنب سے نا، پہلو یعنی ہٹا کے رکھنا. کس بات سے؟ ان نعبد کہ ہم عبادت کریں. کس کی؟ الاصنام، بتوں کی، صنم کی جمع. کیونکہ ان بتوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ان کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے رکھنا. ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، یعنی ان بتوں نے، مورتیوں نے، ادللنا گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ وہ بت یا مجسمے جو ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو تصورات وابستہ کر لیے گئے کہ ان کے اندر یہ اور یہ خواص ہیں اور یہ اس اور اس چیز کی علامت ہے، سمبلزم کے نام پر کہ سمبولک ہیں یہ. کیونکہ جب آپ کسی سے بت والے سے بھی بات کریں نا تو کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں پوچھتے، یہ تو ایک سمبل ہے صرف، یہ تو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. تو اس سمبل کا سہارا لے کر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. انہن اضللن کثیرا من الناس، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثریت کا مذہب جو ہر دور میں رہا ہے بت پرستی رہا ہے. کسی دنیا کے میوزیم میں چلے جائیں، کسی زمین کے حصے میں چلے جائیں، وہاں کے آثار قدیمہ دیکھیں، کھدائیاں دیکھیں، ان میں جو نکلے گا اس میں بت تو لازمی نکلیں گے. فمن تبعنی تو جو کوئی میری پیروی کرے، فانہ منی تو وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور رحیم تو بے شک تو غفور رحیم. یہ نہیں کہا یا اللہ اسے جہنم میں پھینکنا، تو پھر بھی غفور الرحیم ہے، ان کا بھی برا نہیں سوچا. کہ مجھ سے نسبت تو ان کی ہے جو میری پیروی کریں، اور جو نہ مانے بات تو ان کو ہدایت دے، مراد یہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.